کے کیا مقام ہوں گے. بہرحال قارون دشمن رسول، فرعون دشمن رسول، حامان دشمن رسول، اور ابی بن خلف تو اتنا بدترین انسان. رحمت للعالمین نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک ہی آدمی اپنی پوری زندگی میں قتل کیا ہے. پوری ظاہری حیات میں ایک ہی بندہ قتل کیا ہے، اس کا نام ہے ابی بن خلف. اور وہ بھی قتل کیا تو شان رحمت للعالمین کے ساتھ، صرف نیزہ لے کر اس کو چبا کر کے چھوڑ دیا. پورے میدان میں اچھلتا پھرتا تھا. ابو جہل نے کہا تو عورت تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے تو نیزہ ہی چبایا ہے اور اتنا اچھل رہا ہے. تو کہا تجھے چباتے تو پتہ چلتا کہ ان کے نیزے کا حال کیا ہے. اللہ اکبر. واللہ انہوں نے نیزہ لگا کے چھوڑ دیا. اگر وہ مجھ پہ تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا ان کے تھوک کے اندر. اب نبی رحمت فرما رہے جو نماز نہیں پڑھے گا ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا. حدیث سے اشارت النس کے حوالے سے مطلب کیا نکل رہا ہے؟ جیسے یہ لوگ نبی کے دشمن ہے ویسے بے نمازی نبی کے دشمنوں میں شمار ہو رہا. کہاں ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، جان بوجھ کے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے. اس کے ساتھ قیامت میں میرا کوئی وعدہ نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ میرے عہد سے باہر ہے. اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے، وہ عہد سے باہر ہے. یہاں تک فرمایا گیا جو دنیا میں نماز، اللہ اکبر، کیا بات کہوں آپ سے، حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، توجہ کر، جو نماز پڑھتا ہے رکوع سجود صحیح نہیں کرتا، تو حدیث پاک میں آیا کہ جو نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجود صحیح نہیں کرتا تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجود صحیح نہیں کرتا، اس میں چوری کرتا ہے، آدھا اٹھتا ہے آدھا بیٹھتا ہے، جب وہ مرے گا تو خوف ہے کہ کافر ہو کے مرے گا. نماز پڑھتا ہے صحیح نہیں پڑھتا، اس کے کفر کے خاتمے کا اندیشہ ہے. جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں وہ کیسے مومن مرے گا؟ میرے عزیز میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ اکبر. مرنے کے بعد اگر اللہ کے یہاں خون کے آنسو رو رو کر پورا سمندر بھر دو گے، توجہ کرنا، اللہ کے یہاں رو رو کر مرنے کے بعد خون کے آنسوؤں کا پورا سمندر بھر دو گے اور پھر اللہ سے کہو گے مولا دنیا میں ایک سجدہ کرنے کی جانے کی اجازت دے دے کہ جا کے ایک سجدہ کروں، مہلت نہیں ملے گی. یہ دنیا کے اندر آئے ہو، عبادت کا موقع ہے کر لو، عبادت کا موقع ہے کر لو، عابد بننا ہے بن جاؤ، بہانے مت بناؤ. نمازی ہوئے بغیر سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. بڑی معذرت کے ساتھ وراول والو، قادری بنو، چشتی بنو، نقشبندی بنو، سہروردی بنو، رضوی بنو، شروی بنو، برکاتی بنو، مداری بنو، وارسی بنو، کچھ بنو، تم نے سب کچھ بن گئے، لیکن کیا تم سچے مسلمان بھی بنے؟ خدا کی عدالت میں نہ آپ کے سر پہ رکھی ہوئی سفید امامہ چلے گا، نہ آپ کے سر پہ رکھا ہوا ہرا امامہ دیکھا جائے گا، نہ آپ کے سر پہ پیلی ٹوپی دیکھی جائے گا، نہ ہری ٹوپی نہ کالی ٹوپی. ٹوپیوں کے رنگ سے وہاں ایمان ثابت نہیں ہوگا. وہاں تو یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا. سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی. اللہ اکبر. ٹوپیوں کے معاملے میں اتنی شدت ہے، کلر کے معاملے میں، کیا نماز کے بارے میں بھی وہی شدت ہے؟ فجر میں سوتے پڑے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، جو عشق کا دعویٰ کرے، آقا فرماتے ہیں جو عشق کا دعویٰ کرے پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور جھوٹا جس قوم کو کہیں. اللہ اکبر. فجر میں نرم نرم گدوں پہ سو رہے ہو، رات کے 3 بجے تک فلمیں، رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں، رات کے 3 بجے تک سیریل، اور اس کے بعد 12 بجے اٹھتے ہو سو کر کے. مجھے بتاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ نماز کے بغیر تم سب کچھ بن سکتے ہو، سچے مومن نہیں بن سکتے. میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. لیکن بات دور نہ نکلے، میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جیسے آج لوگ بہانے سے نماز چھوڑ رہے ہیں، بہانے سے سود کھا رہے ہیں، بہانے سے معاذ اللہ گناہوں کو کے لیے ماحول بنا رہے ہیں. یاد رکھنا خدا نے جس کو حرام کر دیا ہے اس کی حرمت کو کوئی حلال سے تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو جن کے چہرے اللہ نے سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر کی طرح بنا دیے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ آلے پیمبر تھے، آلے نبی تھے. میرے جملے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے ضرور، لیکن میرے عزیز میں آپ کی رضا کی بات نہیں کر سکتا، آپ کی خوشی کی بات نہیں کر سکتا.
سکتا، میں نے حق بولنا ہے۔ آپ بتاؤ اولاد پیغمبر صرف سنیچر کے دن شکار کر لے تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دے، تم شراب پیتے رہو گے پھر بھی تم بچے رہو گے، زنا کرتے رہو گے پھر بھی تم بچے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے پھر بھی تم بچے رہو گے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے پھر بھی تم بچے رہو گے۔ کیوں نہیں زانیوں پہ عذاب آتا؟ کیوں نہیں شرابیوں پہ آج دنیا میں عذاب آتا؟ کیوں نہیں لوٹیوں پہ عذاب آتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اگر لوٹیوں کو دم نکل آئے تو رستہ چلنا دشوار ہو جائے۔ اتنے لوٹی قوم میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی کیوں پتھر نہیں برستے؟ اتنا عذاب کیوں نہیں آتا؟ لوٹی کتنے کیسے پتہ ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے، اس کی وضاحت نہیں کرتا لیکن اسے اشارہ دیتا، یعنی مرد مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ، وہ کہیں بھی مریں گے، رات گزرنے سے پہلے ان کو ان کی قبر سے نکالا جائے گا اور قوم لوط پر جہاں عذاب آیا تھا قوم لوط پر، وہاں لے جا کر ان کو پھینکا جائے گا۔ اور یاد رکھنا قوم لوط نے جو گناہ کیا نا مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ، یہ کام جانور بھی نہیں کرتے، ایک ہی جانور کرتا ہے جس کو سور کہا جاتا ہے، خنزیر کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، آج کل نوجوان لڑکے فلمیں دیکھ رہے ہیں، شادیاں جلدی نہیں ہوتی تو دوستوں کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہو رہے ہیں، بلکہ کل دوستی ہوتی تھی سکھ دکھ میں کام آنے کے لیے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے اس لیے ایک دوسرے سے دوستی کر رہے ہیں تاکہ اپنی خواہشات پوری کریں، یہ حالات ہیں۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ قیامت کے دن قوم لوط کا عمل کرنے والے سور کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، خنزیر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا اگر کسی کو پتا چل جائے کہ یہ قوم لوط کا عمل کرتا ہے لیکن بندہ اس کا بائیکاٹ نہ کرے، اس کو برا نہ جانے، مخالفت نہ کرے، اس سے دوستی رکھے، اس کی تائید کرے، ایک دن میں 36 مرتبہ اس پہ لعنت نازل ہوتی ہے۔